السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی اسلامک ایجوکیشن۔ اس سے پہلے میں آپ کو پڑھایا تھا تختی نمبر 1 میں مفردات، یعنی وہ حروف جو الگ الگ کر کے لکھے جاتے ہیں، اور آج میں آپ کو پڑھاؤں گا مرکبات، یعنی وہ حروف جو آپس میں ایک دوسرے حروف سے مل کر لکھے جاتے ہیں۔ عربی میں جب حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت جب وہ کسی بھی لفظ کے شروع میں ہوگا، اور دوسری صورت جب وہ کسی بھی لفظ کے بیچ میں ہوگا، اور تیسری صورت جب وہ کسی بھی لفظ کے آخر میں ہوگا۔ جب کسی بھی لفظ کے شروع میں ہوگا تو اس کے بعد والا حرف اس طرح ملے گا، جیسے میں لام کو ملا دیا، اور جب کسی بھی لفظ کے بیچ میں ہوگا تو اس سے پہلے والا حرف اس طرح ملے گا، قاف کو میں ملایا، اور اس کے بعد والا حرف اس طرح ملے گا، قاف با اور لام۔ اور جب آخر میں ہوگا تو اس طرح لکھا جائے گا جیم اور با۔ یہاں با شروع میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں بیچ میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں سب سے آخر میں لکھا ہوا ہے۔ الف سے یا تک جتنے بھی حروف ہوتے ہیں جو الگ الگ کر کے لکھے جاتے ہیں، میں اس والے کولم میں لکھ دیا ہوں۔ اس کے بعد کوئی بھی لفظ کے شروع میں اگر لکھا جائے گا تو اس والے کولم میں ہوگا، اور اگر کسی بھی لفظ کے بیچ میں لکھا جائے گا تو اس والے کولم میں ہوگا، اور کسی بھی لفظ کے آخر میں ہوگا تو اس والے کولم میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں الف سے شروع کرتا ہوں۔ اگر الف شروع میں ہوگا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے میں جیم کو لکھ دیا تو جیم میں الف مل کر نہیں لکھا جائے گا۔ اسی طرح جب الف بیچ میں ہوگا تو اس طرح لکھا جائے گا، یعنی اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا اس طرح مل جائے گا، جیسے جیم اور الف ہو گیا، اور اس کے بعد والا کوئی بھی حرف ہوگا اس میں نہیں مل کر لکھا جائے گا، جیسے میں طا لکھا، اس طرح کر کے ملا کر لکھیں گے تو پھر لام ہو جائے گا۔ تو الف کے بعد کوئی بھی حرف ہوگا نہیں لکھا جائے گا مل کر۔ اسی طرح اگر آخر میں الف لکھا جائے گا تو اس طرح لکھا جائے گا، اس سے پہلے میں جیم کو ملا دیتا ہوں، با، تا، ثا، یہ تینوں بھی ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں، آپ کو نقطے سے پہچان کرنی ہے۔ با کے بعد میں تا کو لکھ دیتا ہوں، جب یہ شروع میں ہوگا تو اس طرح با لکھا جاتا ہے، اور جب بیچ میں ہوگا تو اس طرح ہوگا، اس سے پہلے والا حرف میں جیم لکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد والا حرف میں تا لکھ دیتا ہوں۔ اور با جب آخر میں ہوگا تو اس طرح لکھا جائے گا، یعنی کوئی بھی حرف جب آخر میں لکھا جائے گا تو پورا لکھا جاتا ہے، بس تھوڑا سا یہاں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی حرف اس میں جا کر مل جائے۔ میں یہاں پہ قاف سے ملاتا ہوں، قاف اور با ہو گیا۔ تا کے بعد لام ملا دیتا ہوں، اگر تا بیچ میں ہوگا تو اس سے پہلے میں جیم ملاتا ہوں اور اس کے بعد والا تا ملا دیتا ہوں، اور اس والے تا جب آخر میں لکھا جائے گا تو اس سے پہلے میں قاف ملا دیتا ہوں، اور سا میں تا ملا دیتا ہوں، اس میں لام ملا دیتا ہوں، دیکھیے لام اس طرح ہوتا ہے، اور اس میں تا ملا دیتا ہوں، اور اس والے میں قاف ملا دیتا ہوں۔ اسی طرح جیم، حا، خو، یہ تینوں بھی ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں، آپ کو نقطے سے پہچان کرنی ہے۔ جیم کے بعد میں قاف ملاتا ہوں، اور بیچ والا جو جیم لکھا ہوا ہے اس میں سین ملا دیتا ہوں، دیکھیے سین اس طرح ہوتا ہے جب مل کر لکھا جاتا ہے تو۔ اس کے بعد لام ملا دیتا ہوں، جیم بیچ میں ہو گیا، جب جیم سب سے آخر میں لکھا جائے گا تو اس طرح لکھا جائے گا، میں اس میں سین ہی ملا دیتا ہوں، ہا میں بھی تا ملا دیتا ہوں، اس میں لام ملا دیتا ہوں، اور تا ملا دیتا ہوں، ہا میں قاف ملا دیتا ہوں، اس کے بعد خا میں تا ملا دیا، خا سے پہلے قاف ملا دیا، خا کے بعد تا ملا دیا، اور خا سے پہلے جیم ملا دیا، جیم اور خا ہو گیا۔ دال، زال، ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں، آپ کو نقطے سے پہچان کرنی ہے۔ دال جب شروع میں ہوتا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی زال میں ہوگی، را میں، اور نہ ہی زا میں، ان چاروں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جب یہ شروع میں ہوگا۔ میں یہاں پہ قاف لکھ دیتا ہوں، جب دال بیچ میں ہوگا تو اس طرح لکھا جائے گا، میں اس میں جیم ملاتا ہوں اور اس کے بعد سین ملا دیتا ہوں، دیکھیے دال کے بعد بھی سین میں نہیں ملے گا، اس میں جیم ملا دیتا ہوں، جیم دال ہو گیا، جب آخر میں لکھا جائے گا دال۔ زال میں تا ملا دیتا ہوں، اور اس والے زال میں جیم ملا دیتا ہوں، صاد ملا دیتا ہوں، مل کر نہیں لکھا جائے گا زال میں، قاف اور زال، ٹھیک ہے۔ را، زا ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں، آپ کو نقطے سے پہچان کرنی ہے۔ را کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا نہیں مل کر لکھا جائے گا، را اگر بیچ میں ہوگا تو اس سے پہلے والا حرف اس طرح ملے گا، اور را کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا را میں نہیں مل کر لکھا جائے گا۔ یہاں پہ زا لکھا ہوا ہے، میں اسے را بنا دیتا ہوں،
را سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا اس طرح مل کر لکھا جائے گا. اس کے بعد زا کے بعد میں یہاں طا لکھ دیتا ہوں, نہیں مل کر لکھا جائے گا. اور زا سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا اس طرح ملے گا, اور زا کے بعد والا حرف کوئی بھی نہیں مل کر لکھا جائے گا. زا سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا اس طرح مل کر لکھا جائے گا. سین, شین, یہ چھوٹی سین ہے اور یہ بڑی شین ہے, اس میں 3 نقطہ ہے, اس میں نقطہ نہیں ہے. یہ دونوں بھی ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں, آپ کو نقطے سے پہچان کرنی ہے. سین جب شروع میں لکھا جائے گا تو اس طرح لکھا جائے گا, اس کے بعد والا حرف میں طا ملا دیتا ہوں, اور بیچ میں جب سین ہوگا اس طرح لکھا جائے گا, اس سے پہلے والا حرف میں جیم ملاتا ہوں, اور اس کے بعد والا بھی طا ہی ملا دیتا ہوں, اور اس سے پہلے والا میں قاف ملا دیتا ہوں. اس کے بعد بڑی شین کو دیکھیں, بڑی شین کے بعد میں لام ملا دیتا ہوں, شین لام ہو گیا, اور اس سے پہلے میں جیم ملاتا ہوں, اور اس کے بعد میں قاف ملاتا ہوں, جیم شین قاف, ٹھیک ہے. اور سب سے آخر میں شین سے پہلے میں جیم ملا دیتا ہوں. سواد یہ سینی کی طرح لکھا جاتا ہے, یعنی کوئی بھی حرف لکھا جائے گا تو اس کے اوپر والا حصہ تھوڑا سا چھوڑ دیا جائے گا اور آخر والا حصہ کاٹ دیا جاتا ہے. جیسے سین میں بھی ایسا ہی ہوا اور سواد میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آگے اور بھی حروف ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, سواد کے بعد میں جیم ملا دیتا ہوں, جیم, سواد سے پہلے قاف, سواد کے بعد لام, سواد سے پہلے جیم. ضاد بھی سادی کی طرح لکھا جاتا ہے, بس ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے, میں اس میں لام ملا دیا, اور ضاد سے پہلے قاف ملا دیا, اور ضاد کے بعد طا ملا دیا, ضاد سے پہلے جیم ملا دیا. اس کے بعد میں ادھر آ جاتا ہوں, طا وا دونوں بھی ایک ہی جیسا لکھا جائے گا, اس میں کوئی زیادہ پہچاننے میں دقت آپ کو نہیں ہوگی. اگر طا شروع میں لکھا جائے گا تو اس طرح لکھا جائے گا, اس کے بعد کوئی بھی حرف ہوگا آ کے اس طرح مل جائے گا. جیسے میں یہاں پہ قاف ملا دیتا ہوں, طا قاف, تا سے پہلے جیم ملاتا ہوں, اور تا کے بعد میں میم ملا دیتا ہوں, اس میں جیم ملا دیتا ہوں. ذا میں بھی اسی طرح ہوگا, میں اس میں میم ملا دیتا ہوں, اور اس میں جیم, اور یہاں میں سین ملا دیتا ہوں, جیم. عین جب شروع میں لکھا جاتا ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے, اس کے بعد والا کوئی بھی حرف آ کے اس طرح مل جاتا ہے, جیسے عین اور طا ہو گیا. اگر تنہا اس طرح لکھا جاتا ہے تو حمزہ ہو جاتا ہے. عین, اسے بہت سارے لوگ ہا سمجھ لیتے ہیں, ہا نہیں ہے, یہ عین ہے. ہا اس طرح ہوتا ہے, دیکھیے یہاں پہ تھوڑا سا چھوٹا ہوا ہے, لیکن اس میں نہیں چھوٹا ہوا ہے. عین سے پہلے کوئی بھی حرف اس طرح ملے گا, اور آخر میں اس طرح ملے گا. اور سب سے آخر والا عین, اس سے پہلے میں جیم ملا دیتا ہوں, اس طرح ملے گا. غین بھی اسی طرح ہوگا. قاف اور غین آخر میں دیکھیں. اس کے بعد فا قاف دونوں ایک ہی جیسا لکھا جائے گا, بس نقطے سے پہچان کرنی ہے. فا میں طا ملا دیا, اور فا سے پہلے جیم ملا دیا, اور فا کے بعد قاف ملا دیا. فا سے پہلے جیم ملا دیا, قاف کے بعد طا ملا دیا, اور قاف سے پہلے لام ملا دیا, اور قاف کے بعد بھی لام ہی ملا دیتا ہوں. قاف سے پہلے سین ملا دیتا ہوں, کاف کے بعد لام ملا دیتا ہوں, کاف سے پہلے جیم, کاف کے بعد لام, کاف سے پہلے سین, لام کے بعد میم, اور لام بیچ میں ہوگا تو اس طرح لکھا جائے گا, اسے الف مت سمجھ لیجئے گا. جیسے میں یہاں پہ جیم لکھا, اس کے بعد لام لکھ دیا, قاف میم لام, میم بیچ میں اس طرح لکھا جاتا ہے, اس سے پہلے میں سین ملا دیتا ہوں, سین, اور اس کے بعد سواد ملا دیتا ہوں. میم آخر میں اس طرح لکھا جاتا ہے, میں اس میں قاف ملا دیتا ہوں. ایک چیز یاد رکھیں, چاہے نون ہو یا ہو یا با ہو, تا ہو یا ثا ہو, یہ سارے حروف ایک ہی جیسے لکھے جاتے ہیں, آپ کو نقطے سے پہچان کرنی ہوگی. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ, جیسے یہاں دیکھیں نون کے اوپر ایک نقطہ ہے, ٹھیک ہے. اگر میں اس جگہ ایک اور نقطہ بڑھا دوں تو تا ہو جائے گا, ایک اور نقطہ بڑھا دوں تو ثا ہو جائے گا. اگر نیچے ایک نقطہ ڈال دوں تو با ہو جائے گا, ایک اور نقطہ ڈال دوں تو یا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو نون کے بعد میں طا ملا دیا, اور نون سے پہلے قاف ملا دیا, نون کے بعد لام ملا دیا,
اور نون سے پہلے جیم ملا دیا. اس کے بعد واو. واو کو بھی دیکھ لیں. واو کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا نہیں مل کر لکھا جائے گا. میں جیم لکھ دیتا ہوں, نہیں مل کر لکھا جائے گا. اس کے بعد کوئی بھی حرف ہوگا اس طرح مل کر لکھا جائے گا. واو کے بعد لام نہیں مل کر لکھا جائے گا. واو سے پہلے جیم نہیں مل کر لکھا جائے گا. ہا. ہا دو طرح سے لکھا جاتا ہے. ہا ایک اس طرح بھی لکھا جاتا ہے, اس کے اوپر دو نقطہ تو تا ہو جاتا ہے. اگر نقطہ ہٹ جاتا ہے تو ہا ہو جاتا ہے. تو اگر یہ شروع میں ہوتا ہے تو اس طرح لکھا جاتا ہے. اس کے بعد میں ملا دیتا ہوں قاف, تا ملا دیتا ہوں. اور جب بیچ میں ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اسے پہچان نہیں پاتے ہیں, اس کو دیکھنا ہے غور سے آپ کو. میں یہاں پہ قاف ملا دیتا ہوں. قاف اور لام. قاف ہا لام. جب ہا آخر میں ہوگا نا تو اس طرح لکھا جاتا ہے. اور اس کے اوپر بھی دو نقطہ ہوگا تو تا ہو جائے گا. نقطہ ہٹ جائے گا ہا ہو جائے گا. میں اس میں جیم ملا دیتا ہوں. جیم ہا. اب سب سے آخر میں دیکھیں, جیسا کہ میں ابھی یہاں پہ آپ کو بتایا ہوں اسی طرح یہ بھی ہوگا. جیسے یاد دیکھ لیں, باہی کی جیسا ہے, تا کے جیسا ہے, سا کی جیسا, اسی طرح ہے. میں یہاں پہ تا ملا دیا اور یا سے پہلے جیم اور یا کے بعد لام. اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا یہاں پہ ملے گا آ کر, اور نقطہ یہاں دیا جاتا ہے. اگر تا ہوگا تو اس طرح ہوگا, تا ہوگا تو اس کے اوپر تین نقطہ ہوتا ہے. اور جیم کو اس طرح ملا کر لکھ سکتے ہیں. لام کو لکھنا ہے تھوڑا سا لمبا کر دینا ہے. الف کو لکھنا ہے تو اس طرح ہو جائے گا. الف چونکہ یا میں نہیں مل سکتا ہے, کسی بھی حرف میں نہیں ملتا ہے نا. الف کے بعد کوئی بھی حرف آتا ہے, الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہوگا تو مل جاتا ہے. جیسے جیم الف میں بتا چکا ہوں. خیر جو بھی ہو, میں یہاں پہ جیم ملا دیتا ہوں. اب میں پڑھتا جاؤں گا اور آپ کو کلر کے ذریعے حروف کو پہچان کرتے جانا ہے. جیسے میں بتا رہا ہوں کس طرح آپ کو پہچان کرنا ہے. جیسے تا ہے, تا کا کلر ریڈ ہے, اسی طرح بلیک ہے الف کا کلر. فا کا کلر بلو ہے, سین کا کلر بلیک ہے. یعنی جو کلر جہاں تک ہے وہ حروف وہاں تک ہوگا. تب آئیے اب میں شروع کرتا ہوں. اس میں الف اور لام کا مشق کرایا گیا ہے. لام الف جیم الف لام الف میم الف لام الف با الف لام الف لام جیم لام الف لام با لام الف با لام با. اس کے بعد کاف کا مشق کرایا گیا ہے. کاف کئی طرح سے لکھا گیا, اب اسے غور سے دیکھیں. کاف با کاف تا کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف تا با تا تا نون یا. یہ حروف جب مل کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل ایک ہو جاتی ہے. آپ کو نقطے سے پہچان کرنا ہے. میں ابھی بتایا بھی تھا. با الف تا الف ثا الف نون الف یا الف با سین یا سین نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا ثا لام. نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا ثا نون نون یا نون. اس کے بعد جیم حا خا کا مشق کرایا گیا ہے. حا ثا خا با
جیم تا تا ہا تا یا جیم با صاد ہا با با خا تا تا ہا ہا. آپ کو میں بتایا تھا کہ ہا کے اوپر دو نقطہ آ جاتا ہے تو تا ہو جاتا ہے، اگر نقطہ نہیں ہوتا ہے تو ہا ہو جاتا ہے. اس کے اوپر نقطہ آ گیا تو یہ تا ہو گیا. با تا یا ہا تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم. اس کے بعد دال ذال را زا، اس کا مشق کرایا گیا ہے. جیم دال خا ذال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف ذال فا را میم زا. اس کے بعد سین شین صاد ضاد طا وا، ان سبھی کا مشق کرایا گیا ہے. سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا وا الف. اس کے بعد عین غین اور حمزہ کا مشق کرایا گیا ہے. عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال. حمزہ الف کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. حمزہ حمزہ واو حمزہ یا. اب اس کے بعد فا قاف واو میم، ان سبھی کا مشق کرایا گیا ہے. قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا ہا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا. یہاں پہ لکھا ہوا امتحان یعنی جو بھی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اسی کا امتحان ہے، تو میں تھوڑا سا رک رک کر پڑھوں گا، آپ کوشش کریں گے خود سے پڑھنے کی. الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون واو میم الف یا دال را یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا ذال کاف را فا تا نون فا عین ہا الف لام ذال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با ہا
جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم حمزہ کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون۔ اس کے بعد میں تختی نمبر 3 میں زبر زے پیش کو پڑھاؤں گا۔ اگر آپ نیکسٹ لیسن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پہ کلک کریں، اور اگر آپ اس کلاس کے تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پلے لسٹ پہ کلک کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اگر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں۔